اس وقت وزیر اعظم عمران خان توانائی شعبے سے متعلق اہم اظہار خیال کر رہے ہیں۔ صنعت کو خوشخبری کا مطلب کہ قوم کو خوشخبری، کیونکہ اگر ہماری صنعت تیزی سے بڑھے گی، پیداوار بڑھائے گی تو نوکریاں ملیں گی، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، ملک میں خوشحالی ہوگی۔ تو اس لیے مجھے بڑی آج خوشی ہے کہ ہم نے بڑی سوچ کے اور بڑا ڈیلیبریٹ کر کے ایک پیکج لے کے آئے ہیں اپنے صنعت کاروں کے لیے، اور وہ پیکج کی میں وجہ بتا دوں کہ کیوں ضروری ہے پاکستان کے صنعت کاروں کو ایک پیکج دینا۔ ہماری بدقسمتی سے ہماری جو بجلی پاکستان میں ہم صنعت کو دیتے ہیں وہ 25% مہنگی ہے وہ بجلی جو کہ ہندوستان میں اپنے صنعت کاروں کو وہ دیتے ہیں اور بنگلہ دیش میں، جن کے ساتھ ہماری مقابلہ ایکسپورٹس کے اندر۔ تو اور یہ پھر یہ کیوں یہ بجلی 25% کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ ہمارے کانٹریکٹس مہنگے سائن کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت مسئلے مسائل آئے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی ان انڈسٹریز کا جو کہ 25% کم بجلی پہ چل رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 سے 2018 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ بجائے آگے بڑھنے کے وہ نیچے آنی شروع ہو گئی تھیں، اور ہماری 25 ارب سے تقریباً 20 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہنچ گئی تھی۔ تو ہم نے آتے ساتھ ہی کوشش کی ایکسپورٹس بڑھانے کی۔ ایکسپورٹس بڑھانے کی کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ملک کی دولت تو بنتی تب ہے جب اس کی گروتھ ریٹ ایکسپورٹس کے اوپر بیس ہو۔ تو جتنی ایکسپورٹس بڑھیں گی ملک میں زیادہ پیسے آئیں گے اور ملک کی دولت زیادہ بڑھے گی، روپیہ مضبوط ہوگا۔ تو ہم نے ایکسپورٹرز کو پوری طرح انسینٹیوز دیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کووڈ کے بعد پاکستان بر صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے، اس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑھی ہیں، اور ویسے بھی پاکستان سب سے تیزی سے جو کووڈ کا ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، پاکستان اس میں سے سب سے بہتر نکلا ہے، اور یہ دنیا نے اکنالج کیا۔ تو آج جو میں پیکج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے، ہماری جو ڈومیسٹک صنعت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی۔ میں اپنی ٹیمز کو سب کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، یہ تھوڑے آپ اپنے ایریاز میں بات کریں گے، لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے سنڈے سے پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا صنعت ہے، جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی، یعنی وہ جو مثلا پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے۔ تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے، ان کے جو پرانے بل، جو نومبر کا بل ہے، اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے 50% کم ریٹ پہ، مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا، اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے۔ لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے، یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے، ساری انڈسٹری جس میں بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے، ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی۔ اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی، اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا، سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا، یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا۔ یہ ابھی آپ کو حماد اظہر پوری طرح ایکسپلین کریں گے۔ اور یہ بھی مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کووڈ کے بعد پاکستان کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے۔
ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے, گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے, اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو. سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دے, اور روزگار جب جیسے جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کم ہوتی جائے گی. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کووڈ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا, اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا, اور وہاں بہت یعنی ریسٹورنٹس, یہ جو شادی گھر, یہ ٹورزم, یہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئی. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جلدی سے تیزی اپنے ملک کے اندر انڈسٹرلائز کریں. اور انڈسٹرلائزیشن کا جو اصل مقصد ہے یہ کہ ملک میں دولت بڑھے گی, اور جیسے جیسے ہماری دولت بڑھے گی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے. تو جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگی, تو ہمارے پہ جو ہماری قوت ہوگی قرضے واپس کرنے کی وہ بڑھ جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ سے پہلے بات کریں یہ اس کے اوپر انڈسٹری کے جو آج حالات ہیں, اور اس کے بعد پھر میں اسد عمر اور پھر حفیظ شیخ اور عمر ایوب کو کہوں گا کہ آپ بجلی کے اوپر, حفیظ شیخ اکانومی کے اوپر, اور اسد جو اوور آل سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے. جی حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم صاحب کا یہ ہمیں ہدایت تھی کہ جو ہماری صنعت ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن, یعنی کہ وہ جو مصنوعات بناتے ہیں جس قیمت پہ بناتے ہیں اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے, اور ان کو پیداوار بھی بڑھائی جائے تاکہ وہ معیشت کا پہیہ مزید تیزی سے چلے اور روزگار جنریٹ ہو. تو ہم نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک سخت فیصلہ تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے. سب سے پہلے یہ کہ 24 گھنٹے آف پیک آرز چلیں گے, پیک آرز نہیں چلیں گے. جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا 24 گھنٹے پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی, آف پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا, جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, کہ جو پیک آرز ہیں 7 سے 11 بجے کے درمیان, اس میں بجلی کا ریٹ 25% بڑھ جاتا تھا صنعت کے لیے, اور یہ بڑے سالوں سے, کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا. تو کیا ہے کہ پورا 24 گھنٹے صنعت کو آف پیک آرز پہ بجلی دی جائے گی. دوسرا, جو صنعت اضافی بجلی استعمال کرے گی, اگر وہ B1, B2 اور B3 کا کنیکشن ہے تو جون تک اس کو 50% اس پہ اضافی یونٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور تیسری چیز یہ کہ ساری صنعت کے لیے اگلے 3 سال کے لیے, جس میں B1, B2, B3, B4, B5 کنیکشنز ہیں, ساری صنعت کے لیے 25% اضافی بجلی اور اضافی یونٹ کنزیوم کرنے کے اوپر پچھلے سال کی بنسبت ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اس وقت ہمارے ملک میں الحمدللہ جہاں باقی ساری دنیا ریسیشن سے گزر رہی ہے, 4% منفی گروتھ ہے پوری دنیا کی معیشت کی, ہم پازیٹیولی گرو کر رہے ہیں. ہماری سیمنٹ سیلز, ہمارا گاڑیوں بنانے کی صنعت, موٹر سائیکلز بنانے کی صنعت, ٹریکٹر بنانے کی صنعت, فرٹیلائزر بنانے کی صنعت, ٹیکسٹائل کی صنعت, ہماری کنسٹرکشن سے وابستہ تمام صنعت, اور بہت ساری, یعنی جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آتی ہے, یہ سب اس وقت ان میں تیزی ہے, اور یہ آرڈرز میٹ نہیں کر رہے. اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ان کی بجلی کی کاسٹ بھی کم کریں, اور ان کی جو پیک آرز کے دوران جو یہ شفٹ اپنی بند کر دیتے ہیں اس کو بھی چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے سے جو روزگار کے مواقع پیدا ہوئیں گے, جو ہماری منڈیوں میں تیزی مزید آئے گی, ہماری صنعت کا پہیہ مزید تیز چلے گا, ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوئے گی بین الاقوامی طور پہ بھی اور لوکلی بھی, اور اس سے قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا. کیونکہ سب سے زیادہ جب کوئی صنعت کوئی چیز بناتی ہے تو اس میں بجلی کی کھپت ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے کیونکہ ماضی کی حکومتیں اتنے مہنگے بجلی کے سودے کر گئیں, تو ہماری صنعت کی جو پیداوار اور کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. تو یہ جو اب وزیر اعظم صاحب نے پیکیج اناؤنس کیا ہے, اس سے الحمدللہ کاسٹنگ میں بھی بہتری آئے گی, قیمتوں میں بھی بہتری آئے گی, روزگار میں بھی, اور صنعت کا پیداوار اور معیشت کا پہیہ بھی مزید تیزی سے چلے گا. شکریہ. شکریہ حماد. اسد پلیز, آپ جو پوسٹ کووڈ سچویشن اور جو ہماری اکانومی کا حال ہے. جی شکریہ وزیر اعظم. سب سے پہلے تو جی میں یہ بتانا چاہوں گا, اس کی تفصیل بتا دیں گے آپ کو عمر ایوب, لیکن یہ ممکن کیسے ہوا. خواہش تو ظاہر ہے ہماری یہ ہے, وزیر اعظم کی واضح ہدایات ہے کہ ہم نے ہر وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے معیشت کی رفتار تیز کی جا سکے,
اور خصوصی طور پہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے آسانی کی جا سکے. لیکن ایک پچھلے چند ماہ کے اندر بڑی تفصیل سے ایک مربوط اصلاحات کا پیکج بنایا گیا ہے ہمارے جو انرجی سیکٹر ہے, پاور سیکٹر کے اندر کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے, اور کوئی بہت بڑے بڑے اس کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں. اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہم پاکستان میں شاید پہلی دفعہ, میں جو تو یاد نہیں پڑتا پہلے, کہ 3 سال آگے کی بجلی کی قیمت کیا ہوگی وہ پاکستان کی صنعت کے لیے آج یہ اعلان کر دیں, اور وہ بھی ایسی قیمت ہو جو 25% پہلے سے کم ہو. دوسری چیز جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری قوم نے مقابلہ کیا, اور ایک پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا کہ ہم نے وبا کے پھیلاؤ کو بھی روکنا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے. پاکستان نے جلدی کھولنے کا فیصلہ کیا, معیشت کا ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی, بڑی تفصیلی اس کے پیچھے ایک مربوط نظام بنایا گیا, اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ہمارے وبا کے پھیلاؤ کے اندر کمی آئی, کیسز کے اندر کمی آئی, اموات کے اندر کمی آئی, اور ساتھ ساتھ باقی دنیا کی نسبت معیشت جلدی دوبارہ چلنا شروع ہوئی. تو دوسری چیز جو ہے وہ میں ایمفسائز, ظاہر ہے اس بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب ہر وہ کام کرنا ہے, ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے عوام کی روزگار کے اوپر کوئی نقصان نہ آئے. اس وبا کے پھیلاؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دوبارہ بڑھ رہی ہے, ہم نے ہر قدم لینا ہے ایک منطقی جو قدم ہے جس کے بنیاد کے اوپر ہم وبا کے پھیلاؤ کو بھی روک سکیں, اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ ہمیں کسی کی روزگار کے اوپر بندش لگانی پڑے. معیشت ہم چاہتے ہیں نہ صرف چلے بلکہ 24 گھنٹے چلے, پہیہ معیشت کا 24 گھنٹے چلے, صنعت کا 24 گھنٹے چلے. اسی لیے جو ہے یہ آف پیک اور پیک کا بھی فرق ختم کیا گیا ہے. تو امید ہے کہ سارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ خصوصی طور کے اوپر اس پیغام کو سنجیدگی سے لیں گے, اور عوام بھی مدد کرے گی, تاکہ جس طریقے سے پاکستان کی اس وقت دنیا کے اندر تعریف کی جا رہی ہے, جس طریقے سے لیری سمرز جو کہ براک اوباما کے چیف اکنامک ایڈوائزر تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کورونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو 10 خرب روپے کے نقصان سے بچ جاتے. اسی طریقے سے انشاءاللہ اور بھی آگے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا, صنعت اور تیزی سے چلے گی, اور پاکستان میں خوشحالی میں اضافہ ہوگا. عمر پلیز آپ ذرا یہ بجلی کے اور تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کی اجازت کے ساتھ میں جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پختہ ایمان کا حصہ ہے وزیر اعظم صاحب, اور آپ کابینہ کو اور سب کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو, رب العزت ہمیشہ غیب سے دروازے کھولتے ہیں, اور ان مشکل حالات میں جو پوری دنیا کو سامنا ہے اور بالخصوص ہم لوگ ترقی پذیر ملک ہیں, تو اس میں بھی جو سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے جو لینڈ مائنز, زمین دوز بم جو بوئے تھے, اس کے باوجود جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا اس سے الحمدللہ ہم لوگ نکل رہے ہیں. رستہ ابھی بھی کٹھن ہے پر انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. اور یہ جس طرح میرے بھائی اسد عمر صاحب نے بھی بات کی اور حماد اظہر صاحب نے, کہ بڑے دور رس اور مشکل فیصلے ہیں. آپ نے جو انڈسٹریل ریٹس ہیں اس کے بارے میں, اضافی بجلی کے بارے میں بات کر دی. میں صرف یہاں پہ یہ اضافہ کرتا چلوں وزیر اعظم صاحب کہ جو پاور سیکٹر ہے اور پیٹرولیم سیکٹر ہے, توانائی کا شعبہ جو ہے, یہاں پہ غلط معاہدے, اس پہ ملک کو نقصان ہونے والے معاہدے, ریٹ میں زیادہ, اور اس کا نقصان پاکستان کے عام شہری کو ہو رہا تھا. تو ابھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ المیہ یہ تھا جس وقت آپ کی حکومت آئی کہ 70% بجلی جو ہماری بنتی تھی وہ امپورٹڈ فیولز پہ بن رہی تھی, باہر سے ہم لوگ ایندھن منگا رہے تھے. آپ کا گیس, آپ کا فیول آئل, اس کوئلہ, اس کے برعکس ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ذخائر پن بجلی اور باقی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی ہمارے پاس موجود تھی. اس کو سابقہ حکومتوں نے اپنی ذاتی لالچ کی بنا پہ ترک کیا, اور جو معاہدے انہوں نے یا اس میں کیے بھی تھے تو وہ بجلی کا ریٹ تقریباً 24 روپے فی یونٹ انہوں نے کیا فرض مال شمسی توانائی میں. وہی معاہدے آپ کی حکومت نے وزیر اعظم صاحب لا کے تو 6.5 روپے فی یونٹ پہ ہم نے کیے ہیں. تو المیہ یہ ہے, عوام کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں پاکستان میں کوئی ہوا تیزی سے نہیں چل پڑی, یا شمسی جو قوت ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی, بلکہ صحیح طریقے سے ہم نے وہ فیصلے کیے, اور اس کا انرجی مکس ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہم نے دور رس منصوبہ بنایا,
آلٹرनेٹ رینیوبل انرجی کا پلان ہم نے مربوط کر کے اس کو پاس کرایا، جس کی وجہ سے سن 2025 تک ہمارا 30% جو ہماری بجلی کی پیداوار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ 25% وہ ہماری رینیوبل انرجی تک سے ہوگی، اور 2030 تک یہ تقریباً 30% تک جائے گی، اور یہ تقریباً 18,000 میگا واٹ ہم لوگ انشاءاللہ ٹچ کریں گے 2030 تک، جو شمسی توانائی، بگاس اور آپ کی ہوا سے بجلی بنتی ہے، اور جو سستی بجلی بھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو پن بجلی بھی آپ کریں وہ تقریباً مزید 30% ہوگی، اور اس کے ساتھ تھر کول جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10%، یعنی کہ 70 سے 80% ہمارا جو انرجی مکس ہوگا وہ ہمارے اپنے قوم کی وسائل سے ہوگا، جس سے انشاءاللہ مستقبل میں جو یہ مہنگائی کا جن جو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے سابقہ حکومتوں نے بنایا تھا وہ انشاءاللہ ہمارا کنٹرول ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اس وقت ایک ہی خریدار ہے وہ حکومت پاکستان ہے، وہ بھی مارکیٹ کو ہم لوگ ریسٹرکچر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو بجلی بیچنے والے ادارے اور بجلی کے خریدار ادارے وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے، اس سے بھی بہت بہتری آئے گی، معاہدوں میں بہتری آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کوئی بھی کارخانہ جو بجلی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کوہستان میں ہو، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اپنا گاہک پاکستان کے کسی اور کونے میں ڈھونڈ کے وہ وہاں پہ بجلی ڈائریکٹلی بیچ سکے گا، جس کو ویلنگ ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ دور رس جو ترامیم ہے جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کی پالیسی کے مطابق اس سے بجلی کی قیمتوں میں استقامت ہوگی، اور پہیہ جو ہمارا ہے انڈسٹری کا اس میں تیزی آئے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ عمر جی۔ حفیظ ایک سم اپ کر دیں جو آپ سمجھتے ہیں اکانومی کا اس وقت سچویشن ہے۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیسے ایک اقتصادی بحران سے اس حکومت نے مشکل فیصلے کر کے جو معیشت ہے اس میں استحکام بھی لایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت ان کو کس طریقے سے مزید تقویت پہنچائی جائے۔ پہلی چیز جو حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کی پالیسیز کا محور ہیں، اور ہر فیصلہ اسی انداز میں کیا جائے گا کہ ان کی جو روزگار کے مواقع ہیں، ان کی جو آمدنی کے طریقے ہیں، ان کی جو کنزمپشن ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے۔ اور اس سلسلے میں حکومت نے دو بڑے فیصلے کیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں تاکہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جا سکیں، اور کرونا سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا، اور یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے، اس میں 1000 ارب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو اخراجات ہیں، حکومتی اخراجات، ان کو زبردست طریقے سے کنٹرول کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کابینہ، ان سب کے اخراجات کم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ سویلین گورنمنٹ اور فوج کے جو اخراجات ہیں ان کو منجمد کیا گیا۔ سارا سال اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا گیا۔ سارے سال میں بجٹ کے علاوہ ایک بھی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی، اور اس تمام جو فیصلے تھے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسے ہوا ہو کہ پرائمری بیلنس جو آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات کا فرق ہے وہ پازیٹیو ہوا، یعنی وہ سرپلس میں ہوا۔ دوسری جانب جو ہمیں خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پچھلے 5 سال جو گزرے تھے پچھلی گورنمنٹ کے، اس میں ایکسپورٹس کے بڑھنے کی رفتار 0 سے بھی کم تھی۔ تو بنیادی فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی معیشت کو دنیا کی معیشت سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے۔ ایکسپورٹرز کو بجلی سبسیڈائز کی گئی، گیس سبسیڈائز کی گئی، لون سبسیڈائز کیے گئے، اور تمام جو را مٹیریل، ہزاروں را مٹیریل یعنی خام مال، ان کی قیمتوں پہ ٹیکسز ختم کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ورلڈ بینک نے پاکستان کو سراہا کہ قیمتیں ان پٹس کی کم کرنے میں پاکستان 10 بڑے ریفارمر ملکوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بھی بڑھے، اور ریمیٹنسز کے لیے خصوصی پالیسیز دی گئیں اور ریمیٹنسز بھی بڑھی۔ اور ایک جو بڑا بنیادی ایک اچیومنٹ ہے اس حکومت کا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو تجارتی بیرونی تجارتی خسارہ تھا جو پاکستان کی سطح کا سب سے بڑا تھا جب یہ حکومت آئی،
अरब डॉलर का उसको गिराकर सिफर किया गया। तो इस वक्त अब आप देखें कि हमने इन सख्त फैसलों के बाद ये फैसला भी किया कि अगर हमने पैसे कहीं खर्च करने हैं तो पाकिस्तान के लोगों पे करने हैं, और जो हमारी सोशल सेफ्टी नेट यानी एहसास प्रोग्राम था उसका बजट 100 अरब से बढ़ाकर 192 अरब किया गया। और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल एरियाज़ कबायली इलाके हैं उनको तारीख साज एक पैकेज दिया गया ताकि उन्होंने जो मुसीबतें सही हैं उनका इजाला किया जाए, और 152 अरब वहाँ दिए गए। हमारा जो कौमी तरक्याती प्रोग्राम है उसमें जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनके लिए बड़ी रकूम रखी गई, और सब्सिडी दी गई यूटिलिटी स्टोर्स में खाने पीने की जो अहम 5-6 चीज़ें हैं उन पर। और इन तमाम चीज़ों की वजह से, और बिजनेसेस का पहले मैं बता चुका हूँ, उसके अलावा 250 अरब रुपए उनको दिए गए रिफंड्स की हैसियत में, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। तो इन सब चीज़ों का, और कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसा पैकेज दिया गया कि जिसमें कोई FBR का डर न हो, और टैक्सेस के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग यानी छोटे घरों के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम है उसमें 90% छूट दी गई टैक्सेस में, ताकि ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बढ़े और रोज़गार बढ़े। अब आप देखें कि कोरोना वायरस के दौरान 1250 अरब का पैकेज दिया गया, 1,60,00,000 लोगों को एक बहुत ही शफाफ अंदाज में पैसे बांटे गए। और अब आप देख रहे हैं कि हमने कोरोना वायरस से अल्लाह की मदद से अच्छे अंदाज में निकले हैं। और कुछ चीज़ें जो मेरे कॉलीग्स ने भी आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी सिमत में जा रही हैं। टैक्सेस पहले 4 महीने में टारगेट से ऊपर, रेमिटेंसेस पहले 4 महीने में टारगेट से ऊपर, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, करंट अकाउंट का जो सरप्लस है वो बढ़ रहा है, प्राइमरी अकाउंट का सरप्लस बढ़ रहा है, और स्टॉक मार्केट दुनिया की चौथे नंबर और एशिया की नंबर 1 स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत ने जो अपने नेशनल रिक्वायरमेंट्स थी यानी माजी के लिए हुए कर्ज वो दिए, और 5,000 अरब रुपए दिए 2 साल में। आप सोचें कि इस हुकूमत का कोई वास्ता न था इन कर्ज लेने से, लेकिन ये कौमी रिक्वायरमेंट थी और 5,000 अरब रुपए दिए गए। आप अंदाज़ा करें। और एक और जो खुशखबरी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 4 महीने गुजरे हैं इस साल के, जून 30 से लेकर नवंबर 1 तक पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा 0 हुआ है। यानी हमने ये 4 महीने खुद अपनी आमदनी की बुनियाद पर और अपने अखराजात को कम करके किया है। तो थैंक यू। मेरे पाकिस्तानियों, देखें इस वक्त खुशी की बात क्या है। खुशी की बात यह है कि एक मुश्किल वक्त, सारी दुनिया में कोरोना एक बहुत मुश्किल वक्त हुआ और हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सेकंड एक स्पाइक आ रही है कोरोना के अंदर, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान में भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना। तो पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो फेस मास्क है, ये जो हम सारे पहन के फिरते हैं, ये पब्लिक में आपने ज़रूर पहनने हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया और बहुत ज़्यादा मज़ीद मुश्किल वक्त आ सकता था, जिस तरह हिंदुस्तान में है और बदकिस्मती जिस तरह ईरान में भी आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ने बहुत करम किया हमारे पे। हमारे अल्लाह ने जो फ़ैसले थे वो बड़े सोच समझ के किए गए और उसकी वजह से अल्लाह की बरकत भी आई। लेकिन ये अब जो सर्दियाँ आ रही हैं, मैं आप सब से इस वक्त अपील करता हूँ कि जिधर भी पब्लिक में जाएं ये फेस मास्क पहने, क्योंकि ये अल्लाह की नाशुक्री होगी कि अगर हम एक दफ़ा उसने बचाया और हम लापरवाही की वजह से फिर से अगर या नुकसान हो हमारे मुल्क को। लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हमने बिल्कुल अपनी बिजनेसेस, अपनी सनतें हमने बंद नहीं करनी। हम सिर्फ वो चीज़ें रोकेंगे अगर ये खुदा न खास्ता बढ़ती गई, जो मसलन जिससे हमारी बिजनेस को नहीं और सनतकारी को नहीं नुकसान पहुंचता। बाकी हमने अपनी बिजनेसेस और अपनी सनत चलाएंगे,
لیکن SOPs کے ساتھ. میں آخر میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری پریس کانفرنس کی وجہ کیا تھی. میں بڑا آج خوش ہوں کہ ہم نے اپنی صنعت کاروں کو اپنے خاص طور پہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو چھوٹا صنعت کار ہے اس کو جو آج ہم نے پیکج دیا ہے وہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن رکی ہوئی تھی. ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اپنے ہمسایوں کا. تو یہ جو پیکج ہے یہ خاص طور پہ ہم نے اپنے صنعت کاروں کے لیے یہ لے کے آئے ہیں, اور اس سے بھی خاص طور پہ جو چھوٹے صنعت کار ہیں جو اسمال اور میڈیم ہیں. تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ 50% اضافی بجلی کے اوپر چھوٹ ملے گی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو, اور جو ساری انڈسٹری ہے اس کو 25% اضافی بجلی پہ چھوٹ ملے گی. اور کوئی اب سارے آف پیک آ رہے ہوں گے, کوئی اب پیک آور نہیں ہے, تو سارا 24 گھنٹے اب اپنی فیکٹریاں چلا سکتے ہیں. میں آخر میں یہ جو ہماری ٹیم نے جس محنت سے یہ پیکج بنایا, میں اپنی ساری ٹیم کو بھی مبارک دیتا ہوں اس کی. شکریہ.